بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ وظائف کے دیکھنے اور سننے والے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ سے فاتحۃ الکتاب کے بارے میں ذکر کروں گا۔ ناظرین، نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہم کلام ہو سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم تو بس نماز کا یاد کیا ہوا سبق پڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں اور بس ختم۔ حالانکہ نماز میں اللہ کی ذات پوری طرح ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے، اور نہ صرف متوجہ ہوتی ہے بلکہ ہمارے کلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح ہو، تو اس سورہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس سورہ کو نور کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو دونوں نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ ان میں سے جس حروف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس لیے بعض اکابرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ سورہ اسم اعظم بھی ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سورہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملے گا۔ اس سورہ کے فضائل تو اور بھی بہت ہیں، لیکن اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور آج کے اس عمل کی جانب جو کہ آپ کو میں بتانے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں سے التماس کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مدینہ وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی فائدہ مند عمل کی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے۔ اس کے بارے یہ حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی، اور وہ خوش ہو کر جواب دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس حرف سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنے بندے کے کلام کو سنتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے بندوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا رب اس کا کلام سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور خوشی سے اپنے بندے کے ہر جملے کا جواب بھی عرض کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تو نہ ہی کی صورت میں آپ کو ملے گا۔
کیونکہ ہم نے کبھی اس نماز کے ہر لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نماز کے ہر لفظ کو سمجھیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج کا یہ عمل بھی یہی ہے کہ اس فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تعداد میں پڑھتے رہا کریں اور اس کا ان گنت ورد کرتے رہا کریں۔ چاہے آپ چلتے پھرتے انگلیوں پر ہی کیوں نہ اس کو پڑھتے رہیں، یا پھر تسبیح میں پڑھ لیں، یا پھر بغیر گنے ہی اس کو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی عرض فرماتا ہے۔ لہٰذا پیارے بہن بھائیوں، اس سورہ فاتحہ کو، اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنے کی روٹین بنا لیں اور روزانہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو اس کا بے شمار اور ان گنت ورد کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا فرما دے گا اور آپ سے خوش اور راضی بھی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ خوش رہے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ تمام پریشانیاں، رنج و غم اللہ رب العزت اس سے دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز اور قرآن کے ہر لفظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔